بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمومی طور سے ہم بطور مسلمان سارا معاشرہ ہی پریشان ہے۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہے رزق کی، کچھ لوگوں کو پریشانی ہے ملازمت کی، کچھ لوگوں کا کاروبار نہیں چلتا، کچھ لوگ دشمن کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہی شوہر یا اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں دکھی ہیں، غمگین ہیں، اور اپنے اس وقت کو کوس رہے ہیں کہ جب اس کے ماں باپ نے یا اس نے شادی کے حوالے سے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب میاں بیوی تو خود ٹھیک ہیں، لیکن بعض دفعہ ساس سے مسائل ہیں، بعض دفعہ نندوں سے مسائل ہیں، بعض دفعہ دیورانی جٹھانیاں اور جیٹھ جٹھانی تک بھی یہ معاملات خرابی کا باعث بن رہے ہیں۔ بعض لوگ کسی دشمن سے برسر پیکار ہیں، دشمن سے غمگین ہیں، دشمن سے دکھی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دے، ان کو نجات عطا فرما دے، اب دشمن کو اپنی پڑ جائے اور وہ ہماری جان چھوڑ دے۔ اس حوالے سے بہت سادہ، بہت آسان، بہت مختصر، دنیا کا ہر مسلمان اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، وہ عمل آج لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا عمل۔ یہ عمل صرف 11 مرتبہ کرنا ہے۔ کتنے دن کرنا ہے یہ تو ضرورت کے موافق اور مطابق کی بات ہے۔ معمولی مسئلہ ہے، معمولی پریشانی ہے، اب کی ہے، 1-2 مہینے کی ہے، تو میرا خیال ہے 11 دن بہت کافی ہیں۔ اور اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کافی پرانا ہو گیا، لیکن اتنا بھی پرانا اور درینہ نہیں ہے کہ جس میں نسلیں بیت گئی ہیں یا سالوں بیت گئے ہیں، بلکہ سال 6 مہینے کا مسئلہ ہے، تو پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 21 مرتبہ روزانہ کا معمول رکھ لیں۔ 11 مرتبہ کا معمول 21 دن، اور اگر بہت درینہ ہے تو سورہ فاتحہ کا معجزہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی یہ کفر ٹوٹے گا، ٹوٹ کے رہے گا، کیونکہ اللہ نے سورہ فاتحہ لکھا ہے، اس کو کہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ پہلی ہے سورت، یہ پہلا وار ہے کفر پر، یہ پہلا وار ہے شرک پر، یہ پہلا وار ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں پر۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے یہ کافی ہے، جو یقیناً ہمارے دشمنوں، ہمارے مسائل، ہمارے دکھ اور غم سے سب کے سب بڑے تھے، تو پھر انشاءاللہ ہماری مشکلات تو بہت چھوٹی ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے تو اسی لیے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اور ایک فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ ہیں کہ ان سے بڑی چیز اللہ نے آپ پر کوئی نازل نہیں فرمائی۔ تو اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خزانہ ہے اور ہمیں اللہ کے عطا کردہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اللہ کی طرف سے ان آیات پر یقین ہے، اور یقین ہے، ضرور یقین ہے بطور مسلمان، انشاءاللہ اس سے آپ کے تمام مسائل نہ صرف حل ہوں گے، بلکہ آئندہ کے لیے دشمن کو نت ہوگی، دشمن کو نکیل ہوگی، اور آپ کے تمام مسائل ایک ایک کر کے انشاءاللہ صحیح سیدھے اور سٹریم لائن ہوں گے، اور آپ ہم جو موتی چن چن کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کر رہے ہوں، جہاں اپنی مشکل کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوں، وہاں جو لوگ آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں، یہ موتی چن چن کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ایک 23 سال کے تجربے میں جب تک کوئی چیز مجرب ثابت نہ ہو جائے آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرتے، نہیں بتاتے، ہمیں اور ہماری ٹیم کو بھی نہ بھولیے گا۔ بس اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمائیں، اور کائنات کا کوئی مسئلہ جو آپ کے دل دماغ میں آ سکتا ہے اس کے لیے اس عمل کو کریں، اللہ پاک کامیابی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ اور یہ وہ کامیابی ہے جو ہر مسلمان کو 5 وقت ہر نماز میں رکعت شروع کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کی ابتدا کرتا ہی نہیں ہے اللہ۔ اس لیے ہم اس کا معمول بنا لیں، اور انشاءاللہ اپنی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلتے، اپنے غم خوشیوں میں بدلتے، اپنے دشمنوں کا شکست خوردہ جو حالت ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیابی، عافیت، کامرانی نصیب فرمائے، آمین۔